الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلام کی تاریخ میں اللہ تعالی نے کچھ ایسے واقعات رکھے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا سانحہ اور کوئی نہیں ہے، اور خصوصاً چند لوگوں کے کچھ عرصہ میں زیادہ مشہور کرنے کی وجہ سے یہ واقعہ اور زیادہ عوام میں مشہور ہو گیا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ واقعہ کربلا ایک غم سے بھرا ہوا واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا ایک عظیم قربانی کا مرقع ہے۔ واقعہ کربلا نواسہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھلانے والا واقعہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس واقعہ کے حقائق کیا ہیں اور اس واقعہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، اور آیا دیگر شہداء کی طرح اس واقعہ کو جس طرح دہرایا جاتا ہے تو دیگر شہداء کی طرح اس واقعہ کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، حالانکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ احد کے میدان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ چچا شہید بھی کیے گئے، مسلح بھی کیا گیا، ناک کان کاٹ دیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی لاش دیکھنے نہیں دیتے، اس بنا پر کہ یہ دیکھ کر اپنے بھائی کی لاش کو بے صبری ہو جائے گی، صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے گی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کی لاش کو نہ دیکھو، تم واویلا کرو گی، تم چیخو گی، چیخو پکار شریعت میں منع ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پھوپھی کو اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو یہ فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھوں گی، لیکن کوئی چیخ و پکار، کوئی واویلا نہیں کروں گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھنے کی اجازت دے دی اور انہوں نے اپنے بھائی کا آخری دیدار کیا۔ وہ کیا عالم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ چاہتے ہوئے بھی رونے کی آواز صحابہ نے سنی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سسکیاں تھیں۔ تو یہ واقعہ شہادت کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ شہادت کا کئی مرتبہ پیش آ چکا ہے، لیکن ہماری عوام ہے کہ وہ صرف شہادت کا واقعہ اسی واقعہ کو سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہے اور بھی واقعات ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کوئی بھلانے کا واقعہ ہے؟ کس قدر عظیم سانحہ پیش آیا۔ آج بھی کفار کہتے ہیں کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور عمر مل جاتا، پوری دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اور واقعتاً اللہ نے ایسی ہیبت، ایسا جلال، ایسا روب عطا فرمایا تھا کہ تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس مرید بن کر آئے اور راتوں کے اندھیروں میں ہاتھ اٹھا کر جس شخصیت کو اللہ سے مانگا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرے دن اللہ نے اس شخصیت کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے، وہ واحد اسلام کی شخصیت ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تسلسل ہے قربانیوں کا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، 18 ذو الحج کو شہادت ہے۔ اسی طرح خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ پھر حضرت علی کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، زہر کے ذریعے ان کا واقعہ پیش آیا اس جہان سے جانے کا۔ اس کے بعد جا کر پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آتا ہے کربلا کے میدان میں۔ لیکن اس واقعہ پر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی
بات یہ ہے کہ کسی بھی واقعہ کے ہو جانے کے بعد آج آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ اسلام میں سوگ کتنے دن ہے، سوگ کتنے دن منایا جائے، غم کا اظہار کتنے دن کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، بیوی ایک وہ رشتہ ہے کہ خاوند کے مرنے کے بعد 4 مہینے اور 10 دن وہ سوگ مناتی ہے اور عدت گزارتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی بیٹا، بھائی، والد، باقی جتنے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر غم کرنا ہے اور غم کا اظہار کرنا ہے تو وہ 3 دن ہیں، 3 دن سے زیادہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تعزیت کتنے دن ہے، غم کتنے دن کیا جاتا ہے، سوگ کتنے دن منایا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد لگائی ہے کتنے دن؟ 3 دن۔ کیا آیا یہ ہمارا یہ طریقہ اسلام کے مطابق ہے کہ ہم ہر سال ایک واقعہ کا غم مناتے رہیں؟ آیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ آپ خود بتائیں جی، اسلام کے مطابق ہے یہ؟ اسلام جب تک آپ لوگ سمجھیں گے نہیں اس کو، اس وقت تک آپ لوگ کیسے اس کو تسلیم کریں گے؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھے نا کہ زیادہ سے زیادہ کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد غم کے کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہیں۔ کیا برسی اسلام میں ہے؟ برسی کا اسلام میں کوئی تصور ہے؟ اور اگر آپ مجھ سے صحیح پوچھیں تو نہ برسی کا اسلام میں کوئی تصور ہے، نہ چہلم کا کوئی تصور ہے، نہ تیجے کا کوئی تصور ہے۔ اسلام کے اندر ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال کے بعد برسی منانے کا پروگرام کرتے، آپ ان کا چیلم کرتے، آپ ان کا تیجا کرتے، لیکن نہ آپ نے تیجا کیا، نہ چیلم کیا، نہ کلخانی کی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسی کی ہے۔ یہ سارے بات کے رواج ہیں۔ یہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمال دکھایا وہ یہ تھا کیا کہ آپ کسی کے سامنے جھکے نہیں ہیں، آپ عظیمت کا پہاڑ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو خون تھا وہ علی کا خون تھا، اور علی بہادر ہے، علی شیر ہے، حضرت عمر بھی شیر ہیں، حضرت ابو بکر بھی شیر ہیں، حضرت عثمان بھی شیر ہیں، حضرت خالد بن ولید بھی شیر ہیں، حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شیر ہیں۔ صحابہ میں بزدلی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو بہادر بنایا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے حکومت وقت سے ٹکراؤ پیدا کر لیا آپ نے؟ تاریخ بتاتی ہے کیا مطالبہ تھا حضرت حسین سے؟ یہی کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں آپ۔ حضرت حسین نے انکار کر دیا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کا سفر کیا، مکہ المکرمہ میں موجود تھے کہ اتنے خطوط آئے، 20 خطوط، سینکڑوں خطوط کوفہ والوں نے آپ کو لکھے ہیں، اور ان خطوط میں کیا لکھا ہے کہ ہمارے اوپر اس وقت یزید کی طرف سے گورنر موجود ہے عبید اللہ بن زیاد۔ ہم عبید اللہ بن زیاد سے پہلے نعمان بن بشیر تھے، ان کو وہ نرم دل تھے، معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا۔ یہ ایک ظالم سفاک شخص تھا،
اور ایک سنگ دل شخص تھا یہ عبید اللہ بن زیاد. ہمارے اوپر یہ مسلط ہے, آپ کے لیے ہم راہ ہموار کر رہے ہیں, آپ تشریف لائیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, آپ کی حکومت کو تسلیم کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, حتیٰ کہ لکھا ہے کہ 2 تھیلے بھر گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوں کے. اور وہ خط کن کے تھے؟ کوفہ والوں کے. ان کی دعوت پر آپ روانہ ہوئے مکہ المکرمہ سے. کدھر تشریف لے گئے؟ آپ جا رہے ہیں کوفہ کی طرف. میں ان تمام واقعات کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کر رہا ہوں, تفصیل بہت لمبی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے لیا, اپنے بھتیجوں کو بھی لے لیا, اور خاندان کے اور اعزا و اقارب ان کو بھی ساتھ لے لیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کو مشورہ دیا. میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے مفسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں, کوفہ والے لوگ آپ سے وفا نہیں کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس اتنے خطوط آئے ہیں ان کے, اور حکومت اسلامیہ اگر میری وجہ سے قائم ہو جاتی ہے, ایک اچھی حکومت قائم ہو جاتی ہے, عین اسلام کے مطابق حکومت قائم ہو جاتی ہے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کی نیت یہ تھی, آپ کے دل کا ارادہ یہ تھا کہ میں جا کر وہاں حکومت کو اسلامی اصول پر استوار کروں گا, میں قائم کروں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کی طلب میں نکلے تھے. یاد رکھیں یہ غلط ہے, حکومت کی طلب میں نہیں نکلے تھے بلکہ حکومت اسلامیہ کے قیام کے لیے تشریف لے گئے تھے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے خیال کے مطابق یہ اقدام بالکل درست تھا. حضرت عبداللہ بن عباس نے سمجھایا, مشورہ دیا, لیکن آپ نہ مانے. آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا. دیگر حضرات کے بھی مشورے تھے, اور چونکہ خطرہ سر کے اوپر منڈلا رہا تھا, اس لیے ان حضرات کی نظر یہ تھی کہ کہیں نواسہ رسول کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے اور یہ کسی کے چکر میں نہ آ جائے. عام طور پر آدمی کو حسن ظن ہوتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں علاقے کے لوگ ہی اچھا سلوک کریں گے. حضرت کے ذہن میں یہ بات تھی. آپ نے سفر شروع کیا, اور اس سے پہلے آپ اپنے مسلم بن عقیل چچا زاد بھائی کو کوفہ روانہ کر چکے تھے. وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے چکے تھے. اس وقت تک عبید اللہ بن زیاد گورنر نہیں بنا تھا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے, جو نرم دل تھے. لوگوں کے حالات کو دیکھا آپ نے, تو آپ نے کہا اے حسین, تیرے لوگ دل جو ہے اس وقت لوگوں کے تیری طرف مائل ہے. وہ خط بھی روانہ کر چکے تھے حضرت مسلم بن عقیل. لیکن کیا پتا تھا کہ حالات آنن فانن بدل جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے یزید کو مشورہ دیا کہ یہ نعمان بن بشیر جو گورنر ہے کوفے کا, یہ بڑا نرم آدمی ہے, کوئی کنٹرول کرنے والا آدمی یہاں بٹھاؤ جو سختی سے منوائے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو. عبید اللہ بن زیاد کو بصرے سے منتقل کر کے کوفہ منتقل کر دیا گیا کہ آپ وہاں کے گورنر ہیں. عبید اللہ بن زیاد جب داخل ہوتا ہے تو اپنا چہرہ ڈھانک کے جاتا ہے.
اپنا چہرہ ڈھانک کے جاتا ہے. لوگوں کو انتظار تھا کہ حضرت حسین کوفے میں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا مرحبا. ہم مرحبا کہتے ہیں کس کو؟ نبی کے بیٹے کو. ہم خوش آمدید کہتے ہیں, ہم استقبال کرتے ہیں نبی کے بیٹے کا, نبی کے نواسے کا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو حضرت حسین نہیں ہے بلکہ یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے. اس نے آتے ہی حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی اور قصر امارت پر قبضہ کر لیا اور وہاں جا کے بیٹھ گیا. مسلم بن عقیل کو تلاش کروایا, لوگوں نے پناہ دی ہوئی تھی, تلاش کروا کے قتل کروا دیا. کیسے؟ چھت کے اوپر لے جاؤ, نیچے گرا دو. مسلم بن عقیل کو چھت کے اوپر لے جایا گیا, نیچے دھکا دے دیا گیا اور حضرت کی شہادت واقع ہو گئی. حضرت مسلم بن عقیل رونے لگے شہادت سے پہلے. جب آنسو نکلے تو اس وقت پوچھا گیا کہ آپ جیسا بہادر آدمی جو یہاں حسین کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے آیا ہے اور کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے آیا ہے, اور تم لوگ یزید کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو, اس کی یہاں حکومت ختم کرنا چاہتے ہو, تو ایسے بہادر لوگ موت کے وقت رویا تو نہیں کرتے, تم رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے جواب میں کیا کہا؟ کہا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا, میں تو حسین کے لیے رو رہا ہوں کہ جس کو میں نے خط بھی لکھ دیا ہے کہ حالات خوشگوار ہیں, آپ کے حق میں ہیں, آپ تشریف لائیں. وہ آئیں گے, اپنے بچوں کے ساتھ آئیں گے, پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا, میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں. اس کے بعد کے حالات, 1000 کا دستہ بھیج دیا گیا. حر بن یزید ایک آدمی تھا جو اس وقت یزید کی حکومت کا کارندہ تھا. اس کی سرکردگی میں ایک دستہ 1000 کا روانہ کیا گیا کہ جہاں حسین تمہیں ملے ان کا راستہ روکنا, ان کو کوفہ میں نہیں آنے دینا. 1000 کا لشکر لے کر پہنچے اور جا کر رکاوٹ پیدا کر دی. رکاوٹ بھی عجیب طریقے کی تھی کہ ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان, لیکن حکومت کے چکر بڑے عجیب ہوتے ہیں, سیاست بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ کرسی جا رہی ہے نواسہ رسول بچ رہا ہے, نہیں, کرسی بچ جائے چاہے نواسہ رسول کی جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے. یہ ہے حکومت, یہ ہے کرسی, یہ ہے نشہ, یہ ہے کردار, اور یہ ہے اقتدار. اقتدار کا نشہ انسان کو ہر اقدام کرا سکتا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا. کس نے روکا؟ یزید بن حر 1000 کا لشکر لے کر آیا کربلا میں. جب کربلا میں آپ کا راستہ روکا گیا, اتنے میں 5000 کی فوج بعد میں آ گئی. اب 6000 کی فوج یزیدی فوج موجود ہے, اور ادھر کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 70-72 آدمی ہیں. کل 70-72 آدمی حضرت حسین کے ان 6000 کے ساتھ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ گھیراؤ کر لیا گیا. دریائے فرات قریب سے چل رہا تھا, پانی بند کر دیا گیا. 3 دن پانی حضرت حسین کا بند کیا گیا ہے. 3 دن جو بھی لینے کے لیے پانی جاتے تو تیروں کی بچھاڑ کر دیتے تھے اور زخمی کر دیتے تھے. حضرت حسین کا وہ چھوٹا سا بیٹا جو آپ کی گود میں تھا, آپ اس کو لے کر بیٹھی ہیں, اس پر تیر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گیا. حضرت حسین نے کیا کچھ قربان نہیں کیا اسلام کے لیے. حسین این جنگ کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نماز کا وقت آتا ہے تو نماز نہیں چھوڑتے بلکہ نماز پڑھتے ہیں. بلکہ ایک دن ظہر کا وقت آیا تو آپ نے اعلان کیا کہ جنگ کو بند کیا جائے, ہم نماز پڑھتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر دونوں جانب جنگ بندی کی گئی. اب وہ بھی, تم بھی نماز پڑھ لو, ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں, بعد میں جنگ ہوگی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے یہ وضو کیا اور نماز کے لیے تیار ہوئے.
تو وہ جو دشمن کی فوج تھی اور اس وقت حر بن یزید وہ بھی انہی کی طرف سے تھا، تو کہنے لگا کہ ہم ظہر کی نماز علیحدہ نہیں پڑھیں گے، اگرچہ اس وقت آپ کا ہمارا مقابلہ ہے، لیکن آپ کا دینی مقام، آپ کا پیغمبر سے رشتہ، آپ کا نواسہ رسول ہونا، آپ کا علی کا بیٹا ہونا، فاطمہ کا بیٹا ہونا، یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اگر کسی امام کے پیچھے آج ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف حسین ہے، ہم حسین کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دشمن نے بھی حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ نے نماز پڑھائی، پھر صف آمنے سامنے ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہو رہے ہیں، اس دن کا واقعہ ہے کہ حر بن یزید عین لڑائی کے وقت سامنے ہوا اور ایسے لگتا تھا کہ یہ جو ہے حملہ کر دے گا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ ساری جو فوج ہے، شمر بھی موجود ہے اور شمر ذی الجوشن وہ بھی موجود ہے، باقی قاتلان حسین بھی وہاں موجود ہیں، ابھی مقابلہ جاری ہے، دشمنان موجود ہیں کہ حر بن یزید نے سب کے سامنے ایسا اقدام کیا کہ یا تو 1 منٹ پہلے وہ دشمن تھا خاندان نبوت کا، یا اچانک دوڑ لگا کے حسینی قافلے میں پہنچ جاتا ہے اور حضرت حسین سے جا کے معافی مانگتا ہے کہ میں اگر آپ کا راستہ نہ روکتا تو آج آپ کو تکلیف نہ ہوتی، میں نے حکومت کے کہنے پر آپ کا راستہ روکا ہے۔ حر بن یزید کس میں شامل ہو گیا؟ حضرت حسین کی فوج میں، حضرت حسین کے لشکر میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا، اور یہی تو خاندان نبوت کا بہت بڑا عالی الظرف ہونا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید کو معاف کیا، حر بن یزید نے بھی پھر جوہر دکھائے اور یزیدی فوج کو ایسا قتل کیا، قتل کرتے کرتے لڑتے لڑتے حر بن یزید بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ ایک خبیث شخص ہے جس کا نام شمر ذی الجوشن ہے، اس نے کہا سب اکٹھے ہو کے حملہ کرو، چنانچہ اکٹھے ہو کے انہوں نے حملہ کیا، حضرت حسین کے سر پہ وار کیا اور تیر مارے، تلواریں ماری، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اور اتنا ہی کر دیتے تم کہ نواسہ رسول کو شہید کر کے چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حضرت حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ حق پر ڈٹے رہے، حق پر ڈٹ جانا یہ حسینیت ہے، اور ظلم کرنا یہ یزیدیت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی سانحہ، کسی بھی شہادت، کسی بھی موت پر چیخنا، چلانا، واویلا کرنا، گریبان پھاڑنا، نوحہ بازی کرنا، ان کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جس نے یہ رخسار پیٹے اور جس نے من ضرب الخدود وشق الجیوب، کپڑے پھاڑے، گریبان پھاڑے اور نوحہ بازی کی ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہم سے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے یہ کام نہیں کرنے آپ نے۔ یہ کام کرو گے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دعا کریں آپ کہ اللہ تعالی شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرمائے، ایسی دعا تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اور میں حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں، حسینی قافلے سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جن کاموں سے میرے پیغمبر نے منع کیا ہے وہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ وہ ہم رخسار نہیں پیٹ سکتے، ہم سینہ کو بھی نہیں کر سکتے، سینے کو نہیں پیٹ سکتے، ہم اپنے آپ کو چھلنی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع کیا ہے۔ اگر اجازت دے دیتے تو شاید یہ کام بھی ہم کر لیتے، لیکن اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ دین نام کس کا ہے؟ آج یاد رکھ لو، دین نام مولوی کے کردار کا یا کسی لیکچرار کے کردار کا نہیں ہے، قول و فعل کا نہیں ہے۔ دین نام ہے تو محمد مصطفیٰ کے قول و فعل کا نام دین ہے۔
آپ کی بات دین ہے، آپ کا کام دین ہے، آپ نے زبان سے منع کیا ہے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا قرآن کریم کی 2 آیات کا جلدی جلدی ترجمہ سماعت فرما لیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد حاصل کرو. کیا کام کر کے؟ یہ چہرہ پیٹ کر، سینہ پیٹ کر، کپڑے پھاڑ کر اللہ کی مدد حاصل ہوگی؟ نہیں، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، 2 کام کرو، صبر کرو اور نماز پڑھو. حسین نے کربلا میں دونوں کام کیے یا نہیں کیے جی؟ صبر بھی کیا اور نماز بھی پڑھی ہے، نماز نہیں چھوڑی. تیروں کی بچھاڑ میں، تلواروں کی جی چمک میں اور تلواروں کے سائے کے نیچے حسین نے نماز ادا کی ہے اور نماز قضا نہیں ہونے دی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حسین کیا ہوئے ہیں؟ حسین شہید ہوئے ہیں. اور شہید کا مقام دیکھو، کیا شہادت کوئی عام موت ہے؟ نہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. تم ان لوگوں کو کہ جن کی جانیں اللہ کے راستے میں قتل کر دی جاتی ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، فرمایا ان کو تم مردہ تک نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی سمجھ نہیں سکتے. حضرت عمر شہید ہوئے، زندہ ہیں قرآن کی روح کے مطابق. حضرت عثمان شہید ہوئے، زندہ ہیں قرآن کی روح کے مطابق، قرآن کے قول کے مطابق، قرآن کے فرمان کے مطابق. حضرت علی زندہ ہیں، ہر شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے اور واقعتاً زندہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ زندوں کی برسی کی جاتی ہے؟ زندوں کا چہلم کرتے ہو؟ ہاں نہیں، بلکہ شہادت کا مقام کچھ اور اونچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی کہے گا اے اللہ مجھے اس جنت سے واپس دنیا میں بھیج دے. حالانکہ جنت ایسی چیز ہے کہ اس جیسا کوئی اور مقام نہیں ہے، لیکن ایک جنتی کہے گا جنت میں جا کر کیا؟ اے اللہ مجھے دوبارہ بھیج دنیا میں. وہ کون سا ہوگا جنتی؟ وہ شہید ہوگا. اے اللہ تیرے راستے میں جان دینے میں جو مجھے مزہ آیا تھا، میں چاہتا ہوں دوبارہ دنیا میں جا کر اپنی جان دوبارہ تیرے نام پہ قربان کر دوں، مجھے دوبارہ بھیج دے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. بوڑھی عورتیں بعض اوقات بڑا ان کا اونچا ایمان ہوتا ہے، بڑا یقین ہوتا ہے. یہ بوڑھی عورتیں، ایک بزرگ دعا کر رہے تھے اللہم امیتنی علی ایمان عجوز نیشاپور، اے اللہ یہ جو نیشاپور کی بوڑھی عورتیں ہیں مجھے ان کے ایمان پر موت نصیب فرما دو. ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے. ایک بوڑھی عورت کا بچہ شہید ہو گیا، قبر میں اس کو دفن کر دیا گیا. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ماں تھی آخر قبر پہ آ گئی اور آ کر کہنے لگی میں سنتی تھی شہید زندہ ہے، شہید کو رزق ملتا ہے جنت سے. اے میرا بیٹا اگر تیرے پاس رزق موجود ہے جنت کا اور تو زندہ ہے تو ذرا قبر سے باہر نکال کے مجھے بھی دکھا کہ اللہ نے تجھے جنت کا کون سا رزق عطا فرمایا ہے. قبر پھٹتی ہے، قبر کے اندر سے سوراخ ہوتا ہے اور اندر سے نوجوان کا ہاتھ نکلتا ہے اور اس کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہوتا ہے. ماں وہ انگور کھا لیتی ہے اور کہتی ہے اللہ نے سچ فرمایا کہ شہید زندہ ہے اور شہید کو اللہ کے پاس سے رزق ملتا ہے، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچ ہے. خدا کی قسم حضرت حسین جنت میں مزے کر رہے ہیں، حسینی قافلہ مزے کر رہا ہے. ڈانٹ دیتے ہیں آپ کے حق پر ڈٹ جانے کو، حکومت وقت کی آنکھ میں آنکھ ملانے کو. آپ جھکے نہیں، آپ جو ہے کمزور نہیں ہوئے. آخر علی کا بیٹا تھا، محمد مصطفیٰ کا نواسا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے پاس اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیلاً ان کے فضائل بیان کروں، لیکن اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں کہ حسن و حسین کو ملا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، اور علماء نے آج تک ان کو وہی لقب عطا فرمایا جو میرے آقا نے دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے، جو نوجوان جوانی کی عمر میں مر گئے، یہ جنت میں جائیں گے۔ پوری امت کے نوجوان جوانی میں مرنے والے جنت میں جب پہنچیں گے ایمان والے، فرمایا ان جنتی نوجوانوں کے سردار یہ میرے بیٹے حسن و حسین ہوں گے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا۔ فرمایا دنیا میں اللہ نے مجھے دو خوشبودار پھول دیے ہیں، مجھے ان سے خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ کو کس سے خوشبو آتی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے حسن سے خوشبو آتی ہے، مجھے حسین سے خوشبو آتی ہے۔ آپ علیہ السلام ان کو سینے سے لگاتے تھے، چمٹاتے تھے، آپ ان کو چومتے تھے، آپ ان کے رخساروں پر بوسہ دیتے تھے، آپ ان کو سونگتے تھے۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے یہ دو پھول اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، اور ان سے مجھے خوشبو آتی ہے اور ان سے مجھے راحت ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا حسن آ رہا ہے۔ آپ نے منبر پہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا دیا اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ کبھی خطبہ دیتے دیتے ایک نظر عوام کی طرف ہوتی تھی، دوسری نظر آپ کی حضرت حسن کی طرف ہوتی تھی کہ میرا بیٹا کس طرح بیٹھا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دونوں حضرات نے جبہ پہنا ہوا تھا، لمبا کرتا پہنا ہوا تھا، اور دونوں حضرات جمعہ کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور دونوں اس لمبے کرتے میں آ رہے ہیں کہ نانا کے پاس جائیں، نانا کے قریب ہو جائیں۔ ماں نے ان کو نہلایا، کپڑے پہنائے اور خوشبو لگائی، جمعہ کا دن ہے، اور روانہ کر دیا کہ جاؤ مسجد نبوی میں اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ۔ دونوں حضرات تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات نے دیکھا لڑ کھڑا رہے ہیں، کہیں یہ گر نہ جائیں، کہیں کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کہیں یہ کپڑا ان کا پاؤں میں اٹک نہ جائے اور میرے یہ بیٹے گر جائیں اور ان کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ کاٹ دیا، منبر سے نیچے اتر کے آپ علیہ السلام نے دونوں کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد منبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے فاطمہ کے اور اپنے ان دونوں بیٹوں کو دیکھا، مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ محمد مصطفیٰ نے کہا ان کی تکلیف مجھے برداشت نہیں تھی، میں نے خطبہ کاٹ کے ان کو اٹھا لیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس قدر ان سے محبت فرماتے تھے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ مجمع بھی حضرت حسن سے بھی محبت کرتا ہے، حضرت حسین سے بھی محبت کرتا ہے۔ محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے بھائی؟ کون ہے جو حضرت حسن سے محبت کرے، حضرت حسین سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرے، فاطمہ سے محبت کرے، علی سے محبت کرے اور علی زین العابدین سے محبت کرے؟ میں کیا کروں کہ وقت کی قلت کے پیش نظر آخری مسئلہ بھی بیان کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ عاشورہ منانا ہے تو عاشورہ منانے کا صحیح حدیث میں جو طریقہ ہے وہ میں بتاتا ہوں، آپ عمل کریں۔ عاشورہ منائیں گے جی؟ بولیے جی، عاشورہ منائیں گے آپ حضرات؟ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کو اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ 9 محرم کو روزہ رکھیں، 10 محرم کو روزہ رکھیں، یہ عاشورہ منایا جائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو اپنے اہل خانہ پر کھانے پینے کی وسعت کر دے گا، کھانے پینے کی فراخی کر دے گا۔ 30 سال سے میرا تجربہ ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جتنا روزانہ کھلاتا ہے اس سے زیادہ کھلائے، گوشت کھلائے، پھل کھلائے، اعلیٰ چیزیں کھلائے، ان کی چاہت کے مطابق فراخی کر دے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے، اگرچہ بعض حضرات اس کو ضعیف کہتے ہیں، فرمایا 30 سال میں تجربہ کر چکا ہوں
کہ سارا سال اللہ تعالیٰ اس شخص کی روزی کو فراخ فرما دے گا اور اس کو وسیع رزق عطا فرما دے گا. اس لیے 10 ذو الحج کو اپنے بچوں پر, اپنی بیوی پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.